يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. آج ایک مرتبہ پھر آپ کو اسلامی بیٹھک میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اسلامی بیٹھک کے مختلف سلسلوں میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے. آج 28 رمضان المبارک ہے، اور 28 رمضان المبارک وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک کامل ولی، میری مراد سرزمین حیدرآباد کے حوالے سے سلطان العلائمہ فقی الامہ حری اللقن مفتی زمن الشاہ سیدنا محمد ریاض الحسن جیلانی القادری حامدی حسنی حسینی رحمت اللہ علیہ سے ہے کہ آج آپ کا یوم وصال ہے، اور اسی پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے حضرت علامہ مولانا حافظ محب اللہ قادری دامت برکاتہم عالی کو، اور حضرت علامہ مولانا قاری و حافظ مولانا محمد نوید نقشبندی دامت برکاتہم عالی کو، کہ آج اللہ کے ایک ولی کا انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے. تو حضرت حافظ صاحب سب سے پہلے کہ مفتی زمن الحمدللہ ولی ابن ولی حسنی حسینی، والدہ کی طرف سے 33ویں پشت میں حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ مل جاتا ہے، اور والد کی طرف سے 32ویں پشت میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ مل جاتا ہے. تو والدہ حسینی اور والد حسنی، کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم ولی کے اوپر کے معاملے میں کچھ گفتگو کرنے کا مجھے شرف عطا فرمایا ہے. یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور مفتی زمن مفتی سید ریاض الحسن جیلانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک میں سے، اولاد مبارکہ میں سے الحمدللہ. اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے بہت بڑے پائے کے عالم دین تھے اور بہت پائے کے مفتی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضل آپ کو عطا فرمایا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک کثیر الکرامات بزرگ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کثیر الکرامات عطا فرمائی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب گفتگو فرماتے تو سننے والے جو ہے ماشاءاللہ یعنی کہ ہوش و حواس کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ حضرت کی گفتگو کو سماعت کرتے. حضرت کے ذکر کے اندر کیسی لذت ہے، کیسی چاشنی ہے. میں چھوٹا سا یہ عرض کروں گا کہ آج عصر کی نماز کے بعد ایسا ہوا کہ میں جو ہے ریاض الفتاویٰ کا مطالعہ کر رہا تھا. تو مطالعہ کرتے 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 میں اتنا محو ہو گیا، اور حضرت کے معمولات میں حضرت کے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، اس کی جو ماشاءاللہ جو اس کی نشانیاں تھیں وہ جو میں پڑھتا رہا تو میں اتنا محب ہو گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ افطار کا ٹائم کب ہو گیا. افطار کا جب اعلان ہوا کہ بھائی روزہ دارو روزہ کھول لو، تو پھر مجھے خیال آیا کہ ارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر میں کیسی چاشنی ہے، کیسی لذت ہے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. الحمدللہ
اور ثم الحمدللہ میں پڑھتے ہی چلا گیا. مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق رسول، آپ کا خوف خدا، آپ کا تقوی و پرہیزگاری، آپ کی شرعی احتیاطیں، ماشاءاللہ میں یہی کہوں گا کہ سب حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض ہے. الحمدللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. اور یہ خصوصی نظر کرم تھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ہے اتنی کم عمری کے اندر بھی جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑا دین کا کام کیا. اور بچپن سے ہی مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے کا کافی جذبہ رکھتے تھے، اور قابل قدر اساتذہ کرام سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم دین حاصل کیا. اور یقینی سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے علم دین جسے عطا فرماتا ہے اس کے متعلق سے اللہ نے فرمایا نا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو کہ علم والے ہیں. اور پھر ایک مقام پر فرمایا کہ علم والے اور وہ جو جاہل ہیں، جو بے علم لوگ ہیں، یہ علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر میں ایک عجیب سی لذت اور ایک عجیب سی چاشنی الحمدللہ عز و جل آج میں نے بڑی محسوس کی ہے. اور الحمدللہ آج تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دن بھی ہے، تو ہم گوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہمیں فیض عطا فرمائے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی چاہنے والے مریدین محبین ہیں معتقدین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو ہے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض عطا فرمائے. اور یہ یقینی سی بات دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، ان کا فیض حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے وہ ان سے محبت ہوتی ہے. کہ ان کی محبت جتنی ہمارے دل میں ہوگی اتنا ہی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کا فیض، اللہ کے ولی کا فیض ہمیں ملے، اور یہ مضبوط ذریعہ ہے فیض حاصل کرنے کا. اچھا، ایک جانب تو ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد رسول جگر گوشہ بطول، ٹھیک ہے، حسنی حسینی فیض لیتے ہوئے پھر سرکار غوث اعظم سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، دوسری جانب دیکھتے ہیں سلسلہ بیت، آپ کے والد مفتی سیدنا عنایت علی شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے خلیفہ ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حامد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مرید، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی زوجہ وہ مفسر اسلام حضرت ابراہیم رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدہ، ٹھیک ہے. پھر اسی سلسلے کو دیکھتے ہیں آپ کے بڑے صاحبزادے سید ضیاء الحسن جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے فرزند ریحان ملت ریحان رضا خان صاحب کے خلیفہ و مرید، ٹھیک ہے، تاج الشریعہ کے خلیفہ، ٹھیک ہے نا. اسی طرح مجھے بھی یہ سعادت کہ میں بھی ریحان ملت کا جو ہے ادنا سا غلام اور مریدوں میں شامل، ٹھیک ہے. میری اولاد ریحان ملت کے صاحبزادے سیدنا توصیف رضا خان صاحب. تو ایک کڑی پھر جو اس خاندان میں یہاں بھی یہ چلی آ رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت سے اعلیٰ حضرت کی اولادوں تک یہ سلسلہ بھی نہیں ٹوٹ رہا الحمدللہ. یہ بھی الحمدللہ لڑی بلڑی جو ہے ایسا پیروئے ہوا چلا آ رہا ہے. تو پھر حجت الاسلام اور منظر الاسلام اعلیٰ حضرت کا جو مدرسہ ہے اس میں مفتی زمن کی تعلیم اور مفتی زمن کے اساتذہ میں حجت الاسلام جیسی اور ابراہیم رضا خان مفسر اسلام جیسی شخصیات اور عبدالمصطفیٰ اعظمی جیسی شخصیات شامل ہیں. تو پھر کیا علمی مقام آپ کو؟ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے اگر شیوخ عطا فرما دے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جب ایسے قابل قدر جب اساتذہ ہوتے ہیں تو پھر الحمدللہ عز و جل جب طالب علم جو ہوتا ہے وہ بھی مفتی زمن جیسا پیدا ہوتا ہے الحمدللہ. تو یقینی سی بات ہے، یہ سعادت کی بات ہے. اور ہم تو شاہ صاحب الحمدللہ ہمارے لیے بھی سعادت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ ماشاءاللہ شہزادے ہیں، اور آپ کے ساتھ ماشاءاللہ عز و جل یہ پروگرام کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اور میں دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں مزید اضافہ فرمائے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فیض میں مزید اضافہ فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ محبت ہے آپ کی کہ آپ نے ہمیں یاد فرمایا، اور اس عالم دین اس عظیم قدر شخصیت پر جو ہے گفتگو کرنے کا ہمیں کچھ موقع سننے کو موقع ملا الحمدللہ. حضرت مفتی زمن رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر ہمیں ایک فقیہ اور ایک
اس پائے کے مفتی اپنے زمانے کے کہ جنہیں بزرگوں نے، آپ کے ہم عصر بزرگوں نے مفتی زمن کا خطاب عطا فرمایا، حری اللقن کا خطاب عطا فرمایا، سلطان العلائمہ، فقی الامہ جیسے خطابات عطا فرمایا، اور آپ کے دور میں محدث اعظم پاکستان سردار علی خان جیسی ہستیاں جن کے مفتی زمن سے بہت خاص تعلق، بڑے خاص مراسم اور بڑی پائے کی ہستیاں جو ہے آپ کی ہم اثر رہی، تو آپ کا جو علمی مقام ہے اور آپ کا جو فتاوی ہے ریاض الفتاوی، جب اسے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہی اعلیٰ حضرت والا رنگ نظر آتا ہے۔ آپ کا مجموعہ نعت نیر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اعلیٰ حضرت کی شاعری کا رنگ نظر آتا ہے۔ تو یہ منظر الاسلام میں اور حجت الاسلام کی صحبت میں رہ کر، اور پھر ایک جانب تو یہ علمی مقام ہے، دوسری جانب پھر آپ صاحب کشف اور صاحب کرامت ولی بھی ہیں، تو آپ کس طرح سے بیان کریں؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم۔ سب سے پہلے تو میں دل کے تھا گہرائیوں سے آپ کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسی عظیم شخصیت جو علم کی دنیا کے عظیم شاہ سوار ہیں، جن کا ایک علمی اپنا مقام و مرتبہ تھا اپنے علماء کے دور کے اندر بھی، اور علماء بڑی محبت کی نگاہ سے، قدر کی نگاہ سے آپ کو دیکھا کرتے تھے، اور یقیناً ایسے لوگوں کا دنیا میں رہنا، ان کا وجود باعث رحمت ہوتا ہے، مگر چونکہ یہ دنیا ہے جس کو آنا ہے اس کو چلے جانا ہے، تو اس کے تحت وہ دنیا سے چلے گئے، تو بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا جو آج تک پیدا پر نہیں ہو سکا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کے اندر اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے، کتنا بڑا مقام، صاحب کشف بھی تھے، صاحب کرامت بھی تھے، علم کی دنیا کے شاہ سوار، فقی بھی نظر آتے ہیں، ایک ہی وقت کے اندر آپ مفسر بھی نظر آتے ہیں، بہترین محدث بھی نظر آتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں جو تھی وہ اللہ رب العزت کے احکامات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر صراط مستقیم کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی، یعنی وہ اس دنیا کو سمجھ چکے تھے کہ یہ دنیا فانی ہے، اور حقیقی زندگی جو مومن کی ہے وہ یہ زندگی نہیں ہوا کرتی، یہ دارالعمل ہے، حقیقی زندگی جو ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد وہ زندگی ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ کرم احسان کہ رب کائنات نے ایک ایسی عظیم شخصیت کا ہمیں ذکر کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہو تو بندہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کر سکتا ہے، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اور یہ ذکر ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ مفتی زمن زندگی بھر اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کے دین کی تعلیمات، اور وہ جو شمع تھی غوث اعظم سید شیخ عبدالقادر جیلانی سے جو لی تھی، جو ان کے سینے میں منور تھی، اسی شمع سے دنیا کو منور کرتے رہے۔ تو اللہ کا قرآن میں وعدہ کہ میرے بندے تم مجھے یاد کرو میں خدا تمہیں یاد کروں گا، یعنی بندے کا ذکر کرنا اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے نا تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب مفتی زمن زندگی بھر اللہ کو یاد کرتے رہے، اب ظاہر سی بات اللہ یاد کیسے کرتا ہے؟ جس نے اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی کو بتا دیا، جی، اس کے ذکر کو جو ہے اللہ مٹنے نہیں دیا۔ اللہ فرماتا کہ بندے کا ذکر کتنا بھی کر لے، پر انسان ہے نا، جیسے دنیا سے جاتا ہے اس کا ذکر دنیا سے بظاہر ختم ہو جاتا ہے، تو اب بندے کا ذکر کرنا عمل ہے، کیا کتنا بھی کر لے، مگر اللہ کا جو ذکر کرنا ہے وہ جزا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ذکر اس طرح نہیں کہ اللہ بیٹھ کے اس کا یاد کر رہا ہوتا، بلکہ اللہ فرماتا کہ بندے جب تک میں تو زندہ تھا تو نے حق ادا کر دیا میرے ذکر کا، مجھے یاد کرتا رہا، اب تو دنیا سے چلا بھی جائے گا تو ہم تجھے مرنے نہیں دیں گے، بلکہ کیا کریں گے، لوگوں کے ذکر، تمہارا ذکر لوگوں کے دلوں میں اور زبانوں پر قیامت تک جاری اور ساری فرما دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے ولی کا ذکر خود نہیں ہوتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ ذکر کب تک ہونا ہے؟ قیامت تک اسی طرح ان کا ذکر ہوتے رہنا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب ان کا ذکر جو ہو رہا ہے، ان کی کرامہ جو تھی، تو یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے من عامل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، جو کوئی بھی نیک عمل کرے۔ اب دیکھو بزرگ ہر قوم میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بندہ جب تک دنیا میں تھا، زندہ تھا، وہ عبادت کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، اس کے نامہ مال میں نیکیاں لکھی جاتی رہی، دنیا سے چلا گیا تو سلسلہ منقطع ہو گیا۔ مگر ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور یہ ہم نے عقیدہ کو اپنی طرف سے نہیں گڑھ لیا، یہ قرآن کی آیت بتا رہی، کیا فرماتی؟ من عامل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، وہ مرد ہو، ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو۔ اللہ کیا فرماتا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً،
ایسے بندے کو مرنے نہیں دیا کرتے بلکہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دیا کرتے ہیں، جس طرح اللہ رب العزت نے مفتی زمن کو یہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دی۔ اچھا، یہ گفتگو تو میں نے کی قرآن کی آیت سے، آیا کہ اس کا عملی طور پر بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ عملی طور پر بھی دکھاتا ہے۔ مفتی زمن کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ جب تک زندہ تھے اللہ کا ذکر کرتے رہے، جب آپ کا وصال قرآنوار ہوا تو دنیا نے دیکھا، ایک دنیا پورے جگہ سے لوگ آئے، مریدین، محبین، آپ کے شاگرد، آپ کے اولادوں میں سے اور آپ کے خاندان میں سے، مگر کہتے ہیں کہ ایک عجیب واقعہ، یہ فلنحینہ، اس پر توجہ رہے، نظر رہے کہ فلنحینہ، اللہ کہتے ہیں ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرماتے، کہتے ہیں کہ آپ کو جب دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا قبرستان کے اندر، اور آپ کا مزار قرآنوار آج بھی الحمدللہ ہزاروں دلوں کو جو ہے وہ منور کر رہا ہے، آج بھی جو لوگوں کے دلوں کے روگ ہیں وہ وہاں پر لے کر جاتے ہیں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ولی کے صدقے میں لوگوں کی وہ مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں جب آپ کو قبر میں اتارا جانے لگا تو قبر میں اتارنے کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کہ دفن سے پہلے چہرے سے کفن کو ہٹایا جاتا ہے۔ کیوں چہرے سے کفن کو اس لیے ہٹایا جاتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اب جب قبر میں اتر گیا تو جب سارے چھوڑ کر آنے والے ہوتے ہیں تو مصطفیٰ علیہ السلام کا دیدار ہونے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ظاہر چہرے سے جب کپڑے کو آپ کو ڈھکا ہوا تھا، آپ کو نورانی چہرے کو جب ڈھکا ہوا تو کہتے جب آپ کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا تو ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ جس صاحب نے آپ کو قبر میں اتارا کہتے ان کے بارے میں تو وہ دیکھ کے حیران ہو گئے، گھبرا گئے۔ مولانا مقصود بیگ صاحب پولیس لائن مسجد والے، وہ آج بھی الحمدللہ دنیا سے چلے گئے، مگر آپ معلوم کر سکتے ہیں ان کے صاحبزادے موجود ہیں۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، آپ نے بزرگوں کا تو سنا ہوگا نا، صحابہ کے بارے میں بڑے بڑے، ابھی کی بات، اور یہ اپنے حیدرآباد کی بات عرض کر رہا ہوں، اور آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے سارے معاملے کو۔ بہرحال کہتے جب آپ کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا گیا، پردے کو ہٹایا گیا، کفن کو کھولا گیا تو وہ مولانا دیکھ کر حیران ہو گئے۔ کیوں؟ کہتے آپ کا چہرہ جو ہے، حالانکہ مرنے کے بعد انسان کا چہرہ مرجھا جاتا، آپ کا چہرہ گلابی تھا، پھولوں کی طرح چمک دمک رہا تھا، اور آپ کے ہونٹ جنبش کر رہے تھے۔ وہ گھبرا گئے، وہ سمجھے کہ شاید یہ زندہ ہیں، کیونکہ جب بندہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے جسم مردہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو وہ گھبرا کر جب باہر نکلے تو اور بھی علماء وہاں پر موجود تھے، بڑے بڑے علماء، وقت کے علماء موجود تھے، مفتی خلیل الرحمان صاحب موجود تھے، محمد علی رضوی صاحب بالکل، اور مفتی محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی جن کا آج بھی مزار جو ہے ہزاروں لوگوں کا مرکز بنا ہوا، لوگ آتے وہاں پر، راجپوترا ہاسپٹل کے برابر میں، وہ بھی وہاں موجود ہیں، بڑے بڑے اور بھی علماء بھی موجود تھے، ایک بندہ تو نہیں تھا، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور آپ کا جنازہ بانسوں پر باندھ کر لے جایا گیا تھا، اور جس کو ایک مرتبہ موقع ملا دوسری مرتبہ موقع نہیں ملا تھا کندھا دیا جا سکے، یعنی اتنا عوام کا سمندر امڈ آیا تھا۔ الغرض مختصر کرتے ہوئے کہتے کہ جب انہوں نے دیکھا تو باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ یہ تو زندہ ہیں، شاید غلطی ہو گئی کسی سے۔ تو مفتی خلیل الرحمان صاحب غالباً آپ کہتے ہیں کہ آپ جب قبر میں اترے تو آپ نے اترنے کے بعد جب دیکھا اور ان کے ہونٹ جب جنبش کر رہے تھے، اس کے بعد اور آپ نے اپنے کانوں کو جب ان کے ہونٹوں کے قریب کیا، قریب کرتے ہیں تو کیا سنتے ہیں کہ ان کے ہونٹوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، زندگی میں بھی درود پاک پڑھا کرتے تھے اور جانے کے بعد بھی درود پاک، مگر آپ سمجھ گئے، وہ عالم تھے بہت بڑے، اور بھی بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے کہا حقیقت بات یہ ہے کہ بظاہر تو یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، دنیا کی سائنس میڈیکل تو یہ کہتی ہے یہ چلے گئے، مگر حقیقت بات یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ خدا کو یاد کرتا ہے، جن کے دل کے اندر خدا کا ذکر بس جایا کرتا ہے، خدا ایسے بندوں کو مرنے نہیں دیتا۔ قرآن کی آیت ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیا کرتے۔ دنیا سے چلے گئے اس وقت بھی آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ آپ کی عظیم کرامت جس کو دیکھا گیا، کتابوں میں شائع کیا گیا، اور اس کے بعد عام بندوں کی زبانوں پر بھی یہ جاری تھا۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جب تک دنیا میں ہیں تو تب بھی وہ زندہ ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو اللہ مرنے نہیں دیتا۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور الحمدللہ اس عقیدے کو اور اللہ کے ولی کی کرامت کو اللہ نے ظاہر کر کے لوگوں کے ایمان کے اندر، عقیدے کے اندر اور پختگی بھی عطا فرما دی۔ اور اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے نا، فنا کیسی بقا کیسی، فنا کیسی بقا کیسی، جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا نکلے۔ وہ یہاں پر بھی رہیں تب بھی زندہ، وہ اگلے جہان میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی زندہ ہوا کرتے۔ اس کی زندہ مثال مفتی زمن سید ریاض الحسن جیلانی صاحب ہیں۔ ولی مرتا نہیں ہے بلکہ وہ ایک در سے دوسرے در کی طرف رخصت ہو جاتا ہے، منتقل ہوتا ہے، ایک جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ولی تو زندہ ہوتا ہے۔ آپ کی بات پر مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی جو بڑی مشہور و معروف، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ نہیں کہا کھانا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، چکھنا ہے۔ کھانا ہوتا پیٹ بھر کے، یعنی کھانا بھرنا پیٹ بھرنا، چکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے، کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہے اور مفتی زمن کا جو وصال پر انوار ہوا وہ بھی 28 رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہوا۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا، حضرت سب جانتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر
ظالم ہو، سختی کرتا ہو، تو اس عورت کا اگر روزہ بھی ہو تو اگر کسی چیز کو چکھ لے، زبان پر لگا لے، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ روزہ باقی رہتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ چکھنا یہ ہوتا ہے کہ عارضی طور پر موت کو چکھتے ضرور ہیں، مگر حقیقت کے اندر وہ چکھنا ایک کیفیت کا نام ہے، یعنی کہ چکھنا ایک کیفیت روزے کا بتا رہے چک کر وہ پھینک دے، کھائے نہیں، ہر چکھنا، نیچے نہ اتارے، چکھنے سے یعنی چکھا لے کہ ٹیسٹ کیسا ہے۔ بالکل، تو وہ موت کو صرف چکھتے ہیں، اور چکھنے کے بعد حقیقت بات یہ کہ ان کی ہمیشہ کے لیے موت نہیں آتی، بلکہ وہ چکھنا یہ ہوتا ہے کہ موت جو ہوتی ہے اللہ کے ولی کی موت، یہ تو وہ وقت ہوتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب اللہ کی طرف سے اجل آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہم پڑھتے ہیں تو گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور ہمارے اوپر ایک خوف طاری ہوتا ہے، مگر میں قربان جاؤں جو اللہ کے ولی جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو پڑھ کر جھوم جایا کرتے ہیں۔ مفتی زمان مفتی زمان سید ریاض اللہ جیلانی صاحب جیسے جب وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب میں اپنی ملاقات کا ٹائم دیتا ہوں، یار اپنے یار کو ملاقات کا ٹائم دے تو آگے پیچھے نہیں کرتا، بلکہ جس وقت ٹائم دیا اس وقت اپنا دیدار کروا دیا کرتا ہے۔ تو اللہ کے ولی ان آیتوں کو پڑھ کر جھوم جایا کرتے تھے۔ بے شک دیکھیں نا، بندہ جو ہے، بندہ مومن کے لیے موت حدیث پاک میں تحفہ قرار دیتا ہے کہ موت جو نا یہ دراصل تحفہ ہے مومن کے لیے، کیونکہ ایک تو وہ دنیا کے جھنجھٹوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی جو حاضری ہے نا وہ اس کو نصیب ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص کے اندر وہ چلا جاتا ہے۔ اور لازمی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا رفیق کسی کو مل جائے تو دنیا اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، جیسے فرمائے کہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، تو جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی ملاقات کو بھی پسند فرماتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب مومن دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی روح نکلنے میں جلدی کرتی ہے، یعنی کہ وہ جلدی نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بندہ مومن اللہ کی ملاقات کو پسند کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے روح قبض کرنے کے لیے، تو ملاقات ہوئی، کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے نہیں مرنا، یعنی کہ آپ نے اجازت یعنی مہلت مانگی آپ نے، یعنی کہ مجھے نہیں مرنا، بلکہ روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو ایک مکہ بھی مارا کہ میری روح قبض کرنے آئے ہو۔ تو اب وہ مکہ لگا تو وہ آنکھ نکل آئی۔ اب وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے باری تعالیٰ آج تو میں ایسے بندے کے پاس گئے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرو، ایک بیل لے کر جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ اس بیل پر ہاتھ رکھ دو، اس بیل پر ہاتھ رکھو، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا ہم اتنے سال آپ کی عمر کو مزید بڑھا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد پھر وہی موت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے نے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو کہا کہ جب اس کے بعد بھی مجھے مرنا ہی ہے، آنا ہی ہے آپ نے، تو بس میں ابھی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہی بات ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب اس بات کو ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موت کا تعارف کرایا تو موت کا تعارف اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز کے ذریعے کروا رہا ہے کہ جس سے ہمارا واسطہ دن میں 3600 مرتبہ پڑتا ہے۔ ذائقہ، بھائی ہم چائے پی لیتے ہیں، ہمارے منہ میں ذائقہ آ جاتا ہے چائے کا، اس کے بعد ہم نے شربت پی لیا، شربت کا ذائقہ آ گیا، کسی نے بریانی پیش کر دی، ہم نے بریانی کھائی تو شربت کا ذائقہ چلے گیا، بریانی کا ذائقہ آ گیا، بریانی کے بعد کوئی اور شے ہمارے پاس کھانے کو آ گئی، ہم نے وہ کھائی، بریانی کا ذائقہ، یعنی ایسی ایک معمولی حیثیت کی چیز ذائقہ اتنی معمولی کہ جو ایک دوسری چیز آ جائے تو اس کے بعد فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ موت کا تعارف کروا رہا ہے کہ موت یہ چیز ہے، اور ہم نے سب کچھ کھا لیا اور آخر میں 2 پانی کی کلی کر لی تو سارے ذائقے چلے گئے۔ 2 یعنی کہ جو چیز ایک کلی، پانی کی ایک کلی کی طاقت کی بھی جو ہے حیثیت نہیں رکھتی، اسے اللہ تعالیٰ مثل اس کو پیش کر رہا ہے کہ یہ ہے موت، یعنی کہ اتنی دیر کے لیے یہ موت ہے جتنی دیر کے لیے ذائقہ ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتے تھے کہ لوگوں جب تمہیں ایک مرتبہ پیدا کر دیا گیا تو سو پیدا کر دیا گیا. اب مرنا نہیں، موت نہیں ہے، موت یہ ذائقہ ہی ہے، موت نہیں ہے، اب تم نے منتقل ہونا ہے. نہیں، فنا نہیں ہو گیا تو فنا نہیں، آپ کا خاتمہ نہیں ہے، فنا نہیں ہوں گے، یعنی ایک جہاں آپ- سے دوسرے جہان کی طرف رخصت کرو آپ گے، منتقل ہو جاؤ گے. عالم ارواح سے باپوں کی صلب میں آئے، اس سے ماں کے رحم میں آئے، رحم سے اس دنیا میں آئے، اس دنیا سے قبر میں منتقل عالم ہوئے، برزخ. عالم برزخ میں قبر میں منتقل ہوئے، اور اب قبر سے آپ اٹھائے جائیں گے عالم حشر تو کی طرف. عالم حشر کی طرف. تو یہ جو ایک سلسلہ پورا ہے، ایک جو چین ہے، اس طرح سے یہ چین چلے گی. ایک عام سا بندہ بھی اس حد تک کہ خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اسے موت نہیں ہے جسے ہم موت کہتے ہیں، ہاں، یعنی کہ یعنی کہ اچھا، فنا فنا نہیں ہوگا. اب جیسا کیا اللہ ہے نے کہ فرمایا اس نے کہ جی کافر ہے، اس نے بھی قبر کے اندر اس عذاب کا مزہ چکھنا، اور مومن ہے تو اس نے راحت اور سکون جو ہے قبر میں اس کا مزہ چکھنا. تو اگر ختم ہی ہو گیا، یہاں پر فلسفہ موت بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اگر سب ختم ہی ہو گیا تو پھر اس نے کون سی راحت اور کون سا قبر میں باغ جنت کا اور کون سا دوزخ کا گھڑا. تو یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ جی سب ختم ہو گیا. اب جب سب کچھ باقی ہے تو پھر آج ہم مفتی زمن کے برسی کے موقع پر بیٹھے ہیں. ہاں، دیکھیں جب اس سب کچھ فلسفے کو باقی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھی بیان فرما دیا. ہاں. فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی کی طرف تمہیں لوٹائیں گے. ٹھیک ہے، مٹی کر دیں گے اور پھر اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم تمہیں بالکل ہی فنا کر دیں گے کہ ایک بار جب تم پیدا ہو گئے تو اب تم فنا ہو جاؤ گے. اب دیکھیں سورہ نبا کی آخری جو آیت ہے اس کا اس طرح ہے، اس میں کہ اللہ فرماتا ہے انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم تمہیں قریب کے عذاب سے ڈراتے ہیں. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. ہوگا یہ کہ جس دن مرد دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا. قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کو بھی کھڑا کرے گا، انسانوں کو بھی کھڑا کرے گا. جتنی بھی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی تھی، ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز جمع فرمائے گا، اور جمع کرنے کے بعد ان سب کا حساب کتاب ہوگا. حدیث میں فرمایا کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو اپنے سینگ مارے ہوں گے نا، سینگ گھوپے ہوں گے، تو اس کے سینگ لے کر اس بے سینگ والی کو دے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا آج تو اپنا بدلہ لے لے. جب ان کا بدلہ ہو جائے گا تو اب دیکھیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ کیونکہ اب وہ جانور، کیونکہ ان پر حساب کتاب تو نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے اعمال تو نہیں کہ بھئی اب تمہیں جہنم میں جانا ہوگا. اب ان کا اس طرح حساب کتاب کر دے. اس طرح حساب کتاب کرنے کے بعد اب حکم ہوگا کہ تم سب مٹی ہو جاؤ، تم سب مٹی ہو جاؤ. تو وہ جانور مٹی ہو جائیں گے. تو جب کافر یہ دیکھے گا نا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جب آدمی مرد دیکھے گا، آدمی دیکھے گا، یا آدمی سے مراد کافر ہے کہ جب کافر اس چیز کو دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، ما قدمت یداہ، تو جب وہ دیکھے گا کہ میں نے ایسا ایسا کفر کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے دائمی جہنم کا عذاب میرے لیے موجود ہے، اور جب وہ یہ دیکھ رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کو مٹی کر دیا ہے، تو وہ تمنا کرے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا. اچھا حضرت، اسی موت اور حیات کے فلسفے کو جو آپ نے بیان فرمایا حدیث پاک کی روح سے، اس کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود غالباً آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عبداللہ ابن عمر کہ بندہ ایک مرتبہ جب پیدا ہو جائے تو مرتا نہیں. اس کے بارے میں قرآن کی آیت میں اللہ نے آواز دی، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، تم پہلے مردہ تھے. یعنی جب ذکر کیا تو کہا پہلے تم مردہ تھے، یعنی اس وقت کا ذکر کیا جب ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، اس لیے اس کو مردہ کہا. فاحیاکم، پھر تمہیں دنیا کی زندگی عطا فرمائی، یہ زندگی جس میں ہم گزر رہے ہیں. کیا فاحیاکم، اچھا پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں ہم دوسری زندگی عطا فرمائیں گے. یعنی مفتی زمان کی ایک تو وہ زندگی جو دنیا میں گزاری، ہر بندے کو گزارنی، پھر جب دنیا سے چلے گا ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں ماریں گے. یہ جو موت آتی بندے پر، کہا ثم یحییکم، پھر ہمیں تمہیں زندگی عطا فرمائیں گے. اچھا یہاں سے کچھ لوگ یہ سمجھے، کسی نے بیان بھی فرمایا کہ اس سے مراد آخرت کی زندگی ہے، حالانکہ آخرت کی زندگی نہیں ہے. یہ جو زندگی ہے نا، یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ قبر کی زندگی کا ذکر ہے، عالم برزخ کی زندگی. ثم یحییکم، پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کریں گے. ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہوگا. تو پتہ چلا کہ آخرت کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے. تو یہ وہ زندگی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے پہلے بتا دیا کہ بندہ مرتا نہیں، تبھی تو اس کو انتقال کہا جاتا ہے، یعنی منتقل ہوتا ہے ایک جگہ سے
دوسری جگہ مرتا انسان کبھی بھی نہیں. جب ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں بھی زندگی تھی. جیسے کسی کا وفات ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں جن کا انتقال ہو گیا. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ بندہ فنا ہو گیا، بلکہ انتقال بمانے منتقل ہونے کے لیے کہ بھئی یہ فلاں جگہ جہاں سے اس جہاں میں منتقل ہو گیا ہے. قبر کی جو حیات ہے، اور ابھی آپ نے جو مفتی زمن کی ایک کرامت بھی بیان فرمائی کہ آپ کے لبوں پہ جو ہے علماء کرام جو ہے بالکل اس وقت اس کے شاہد تھے اور انہوں نے خود درود پاک سنا. اسی طرح مفتی زمن کی ایک کرامت اس دن، یعنی جس رات آپ کا وصال ہونا تھا، آپ کو اس دنیا فانی سے کوچ کرنا تھا، آپ جاتے ہیں. ایک صاحب ہیں عبد الغفار سہروردی، ٹھیک ہے نا، محدث اعظم کے مرید تھے. جی، محدث اعظم پاکستان کے مرید تھے. ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ کل جمعۃ المبارک ہے، کیونکہ مفتی صاحب جمعۃ المبارک کا خطبہ دیتے تھے، ارشاد فرماتے تھے خطبہ جامع بڑی مسجد. تو اب مفتی صاحب انہیں کہہ رہے ہیں کہ کل کی تقریر لکھو. وہ بڑے حیران ہیں کہ کل جمعہ ہے، مفتی صاحب تو کوئی لکھی بھی تقریر نہیں کرتے، فی البدی تقریر کرتے ہیں. تقریر کیوں لکھوا رہے ہیں؟ کہاں تک تقریر لکھی؟ انہوں قلم اور کاغذ لے کر بیٹھ گئے، مفتی صاحب لکھواتے گئے، تقریر لکھتے گئے، کئی صفحات پر تقریر لکھا دی. تقریر لکھانے کے بعد حکم بھی دیا، بولا کل جو ہے عبد الغفار صاحب آپ کل یہ تقریر مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کریں گے. انہوں نے کہا حضور میں کیوں کروں گا تقریر آپ فرمائیں گے. کہا نہیں، تقریر آپ کریں گے اور نماز جو ان کے مؤذن تھے ابراہیم صاحب ماشاءاللہ بڑے بزرگ تھے، ابراہیم جی جودھ پور سے تعلق تھا، کہا نماز وہ پڑھیں گے. میں کہا حضرت کیا ماجرا ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں، کہیں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں میں کہیں جا رہا ہوں. پھر صرف چند گھنٹے بعد یہ سارا اہتمام کرنے کے بعد پھر آپ نکلتے ہیں دکانداروں کی طرف، پرچون والے کی طرف بھئی آپ کا کوئی حساب، دودھ والے کی طرف آپ کا کوئی حساب. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت بات یہ ہے کہ عید قریب ہے، 2 دن 3 دن عید میں رہتا ہے، عید قریب ہے، یہ بعد میں آپ کر لیجئے گا، حساب بچوں کو ضرورت ہوگی، آپ نہیں بس یہ کر. ان کا حساب کیا، وصیت نامہ لکھایا، اور پھر مفتی زمن جو ہے تقریر وغیرہ لکھا کے چند گھنٹے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے. تو وہ عبد الغفار جن کو تقریر کا کہا، ہاں جنہیں تقریر کا کہا تھا، دوسرے دن انہوں نے ہی لکھی ہوئی تقریر کی اور روتے جا رہے تھے، اشک بار تھے، اور کہہ رہے تھے کہ مجھے اس بات کا مطلب سمجھ نہ آیا، اگر سمجھ آتا تو میں جی بھر کے دیدار کرتا، جی بھر کے جو بھی چند گھنٹے تھے میں ان کی خدمت. اب سمجھ میں آیا، اب سمجھ آئی بات کہ کیا بات تھی. اسی طرح بعد الوصال جو آپ کی کرامت ہے وہ تو بہت ہی زیادہ مشہور کرامت ہے، آپ تمام احباب نے ہی وہ سنی ہوئی ہے. بعد الوصال جو آپ کی 11 سال بعد انہیں حضرت مولانا الیاس قادری امیر دعوت اسلامی نے بھی جو ہے کئی اپنے خطبات میں اس کرامت کا ذکر کیا ہے. علامہ عبدالتواب اچھری صاحب جی، عبدالتواب اچھرفی اور بڑے علماء نے اس کو ذکر کیا. اور اس وقت کے جو اخبارات تھے ان اخبارات میں اس کرامت پہ آپ کے مضامین بھی چھپے، رسائل میں مضامین چھپے. تو ان کی ایک لمبی فہرست ہے، کیونکہ ہمارا جو اس وقت جو میڈیا تھا پرنٹ میڈیا ہوا کرتا تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، اخبارات کا دور تھا. تو پرنٹ میڈیا نے اس کرامت کے بڑے چرچے ہوئے اور ہزاروں آدمی نے لوگوں نے جو ہے آپ کی زیارت کی. یعنی یہ 11 سال بعد، اور نسبت بھی تو 11ویں والے سے، سبحان اللہ، ہاں 11 سال، یعنی کہ یہ 79 کی بات، 11 سال بعد. میں نے کہا ہمارے تو عقیدے کا بنیادی عنصر بھی یہی ہے نا، اور یہ اللہ سے محبت اتصال فیض کا تعلق. جو آپ کے منزل صاحبزادہ تھے سید رضا الحسن جیلانی، مجھ سے بڑے بھائی تھے، وہ جب مزار مبارک تو اس طرح سے نہیں بنا ہوا تھا، آپ کی قبر تھی، چادر تھی، تو وہ چادر ہٹا کے کچھ صفائی کر رہے تھے. تو آپ کی جب نظر پڑی کہ کچھ تختے بوسیدہ ہونے کی وجہ سے گر گئے، تو آپ کی نظر پڑی کہ الحمدللہ آپ نے زیارت کی چہرے کی، اور کفن میں پیلا پن بھی نہیں آیا، دس سے خوشبوئیں اٹھی. اب یہ ماجرا صاحبزادے نے آ کر مفتی زمن کی زوجہ اپنی والدہ کو بیان کیا. اب بیان کیا تو پھر
جو آپ کے شہزادہ اکبر سید ضیاء الحسن جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے گئے اور جا کے دیکھا ماجرا، تو اس کے بعد یہ بات اتنی زیادہ مشہور ہونے لگی کہ یہاں پر جہاں ٹنڈی یوسف قبرستان ہے اس سے قریب ریلوے ورکشاپ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہزاروں مزدور جو ہے کام کرتے ہیں۔ حضرت فتح کلامی معذرت، میں آپ کی بات کو کاٹ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ناظرین سامعین جو دیکھ رہے ہیں اس وقت، میں ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جن کو سن رہے ہیں یہ کوئی عام نہیں بلکہ انہی کے بابا جو حسنی حسینی سید بھی الحمدللہ ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے جو واقعہ سنا رہے ہیں الحمدللہ یہ ان کے بابا سائیں بھی ہیں اور خود یہ اپنی زبان سے سنا بھی رہے ہیں، اور اسی گھرانے کے چشم و چراغ بھی ہیں، الحمدللہ آپ ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور انہی کی زبان سے سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ حضرت جاری رکھیے۔ اب ریلوے ورکشاپ کے ہزاروں مزدور، جب یہ بات پھیل گئی تو ایک دن اس میں وہ پرانے بزرگ جنہوں نے مفتی زمن کی حیاتی میں آپ کا دیدار کیا تھا، زیادہ تر وہی تھے کیونکہ 11 سال ہوئے تھے وصال سے، تو جب یہ بات پھیلی تو انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک دن ورکشاپ سے آدھے دن کی چھٹی ہوئی اور ہزاروں مزدور جو ہے قبرستان کا سبحان اللہ۔ اب لوگ جاتے دیدار کرتے جاتے، جو جاتا دیدار کرتا، لیکن اس دیدار میں ایک بات تھی کہ اگر 4 افراد گئے تو 2 نے دیدار کیا اور 2 کو دیدار نصیب نہیں ہوا، ایسا بھی ہوا۔ اب 2 کہہ رہے ہیں دیکھو نظر آ رہے ہیں، مفتی زمن کا چہرہ نظر آ رہا ہے، 2 کہہ رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس طرح کے معاملات جو ہے اس کرامت میں، پھر وہ اخبارات، رسائل و دیگر معاملات، اور میں تو اس بات کو جب بھی ذکر کرتا ہوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے زیارت کی؟ ہاں، میرے رونگٹے کھڑے اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ جب مفتی زمن کا وصال ہوا تو میری عمر 8 مہینے کی تھی، ٹھیک ہے، 8 مہینے کی میری عمر تھی، اور 8 مہینے کا بچہ آپ جانتے ہیں کہ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو مفتی زمن کے بچے چھوٹے ہی تھے، جو سب سے بڑے صاحبزادے تھے سید ضیاء الحسن جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عمر 11 سال تھی، ٹھیک ہے نا، پھر ان سے سب چھوٹے ہی تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ شاید مفتی زمن نے یہ جو دیدار کا دروازہ کھولا تو ہمارے دل میں بھی آج بھی یہ تمنا باقی تھی اور رہتی کہ مفتی زمن ہمارے والد کیسے تھے، کیونکہ چرچے دنیا سے جب سنتے تھے، دنیا سے سننے تھے تو کیسے تھے، تو الحمدللہ شاید انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کہ وہ ایک مرتبہ دیدار کر لیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ مفتی زمن کیسے تھے، تو الحمدللہ وہ دیدار کا شرف مجھے بھی حاصل ہوا، اور میں نے بھی حضرت کا دیدار کیا اور بڑا واضح دیدار کیا، اور ایسا کہ جو میرے ذہن میں نقش ہو چکا ہے وہ چہرہ آپ کا، لیکن تمنا ہے تو مزید ہے۔ تو پھر یہ ایک ہفتے اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، دہ پہ رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ تو بہرحال پھر یہ اس کرامت کا جب بہت زیادہ چرچا ہوا تو مفتی محمود اکبر رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر صاحبزادہ زبیر دامت برکاتہ علی کے والد محترم، تو وہ جو ہے انہوں نے شہزادہ اکبر سید ضیاء الحسن جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بیٹا ہم نے سنا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہے کچھ، تو انہوں نے فرمایا کہ جی حضور ایسا ہی معاملہ ہے، تو کہا ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھی تھے، ہاں چلیں ہمیں ساتھ لے کے چلیں، تو پھر آپ بھی تشریف لائے، تقریباً 1 ہفتہ اس بات کو بیت چکا تھا، پھر آپ جب تشریف لائے آپ نے دیدار کیا تو پھر آپ نے حکم دیا شہزادے کو کہ بس اب اس سلسلے کو بند کریں بیٹا اور قبر مبارک کو ڈھکنے کا اہتمام کریں۔ تو پھر 1 ہفتے بعد مفتی محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے ہی ماشاءاللہ واپسی کی تدفین کی۔ جی ہاں، پہلے بھی میرے خیال میں شامل تھے نا؟ جی پہلے بھی شامل تھے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے ہی جو 11 سال بعد بھی جی ہاں 11 سال قبر مر 7 دن تک کھلی رہی ہے، یعنی لوگ جی اس کے بعد 7 دن تک، 1 ہفتے تک لوگ زیارت کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی مشہور آپ کی ماشاءاللہ بعد وصال یہ کرامت ہے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ جو ہے ایک حسنی حسینی سید جو ہے ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں رہ کے گئے، اور اس وقت جو ہے ظاہر ہے کہ وہ کوئی قدر یہ بھی آتا ہے۔ اچھا میرے ایک بات یاد آ رہی ہے یہاں پر، جب مفتی زمن سید ریاض الحسن جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام ہے تو ان کے پیر و مرشد کا کیا مقام ہوگا؟ اچھا پھر غوث اعظم سید شیخ عبد القادر ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ ان کا قبر کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا پھر امام حسن
رضی اللہ تعالیٰ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، امام حسین کا کیا، اور پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ مبارک ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. سبحان اللہ. جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. اچھا اس وقت جب قبر مبارک کھلی تھی مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو اس میں یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ جو مشک کی جو خوشبوئیں آ رہی تھی نا، اس سے پورا قبرستان معطر ہو چکا. معطر بے شک. پورے قبرستان میں بندہ کہیں بھی کھڑا ہوتا تھا نا تو وہ خوشبو اس کو وہ سونگھ سکتا تھا، اور اس خوشبو کے ذریعے اگر کوئی پہنچنا چاہے نا کہ اللہ کے ولی کا مزار کدھر ہے تو وہ خوشبو سونگھ کر پہنچ سکتا تھا کہ یہاں پر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف موجود ہے. اللہ اکبر. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے نا کل نفس ذائقۃ الموت پہ، کہ ہم ایک عام بندے کی جو ہے حیات ثابت کر رہے تھے کہ ایک عام بندہ بھی، کیونکہ اس نے وہاں پر قبر میں اگر عذاب ہے تو عذاب کو بھی بھگتنا ہے، اور اگر اسے راحت ہے تو راحت کو بھی اس نے دیکھنا ہے. تو یہ اللہ کے ولیوں کی زندگی. اللہ دیکھو جب ہر بندے کی زندگی ایک جیسی نہیں تو موت بھی ایک جیسی نہیں یہ ہے. اللہ کے ولیوں کی زندگی. ٹھیک ہے نا. آج جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ جی کیا ہے ان کے مزارات پر، اور پھر وہ دوسرے موضوعات پہ ہماری بات نکل جاتی ہے، لیکن در حقیقت اس طرح کے بیشتر واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں. بیشتر واقعات موجود ہیں. کشمیر کے اندر ایک کھدائی چل رہی تھی، میں نے جنگ اخبار میں خود پڑھا تھا کہ کھدائی چل رہی تھی. کھدائی کے درمیان جو وہ ہوتا ہے کھدال، انہوں نے جب مارا تو خون کا فوارہ چھوٹا، تو کوئی پائپ لائن ڈالی جا رہی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ جب وہ انکوائری ہوئی تو کہ بھئی یہ کوئی بہت قدیمی قبرستان تھا، اور یہاں پر کوئی اللہ کا ولی جو ہے آرام فرما تھا کہ جس پہ تو خون کا فوارہ. تو اس طرح کے بے شمار واقعات. پھر حضرت حذیفہ یمان رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ، ان کا واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے. تو بہرحال 1300 سال بعد آپ کے اس میں اکثر اگر یہ قرآن کی نص ہے نا، یہ تو بالکل قرآن بھی تو کہتا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی مر گئے، فنا ہو گئے، ختم اس کی ہو وجہ گئے، یہ ہے، وجہ ہے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نا کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے، مرد ہو چاہے مومن، شرط یہ کہ مومن ہم انہیں مرنے نہیں دیتے. اب ہم اپنے مردوں کو مومن سمجھتے ہیں، لہٰذا جو مومن ہیں ان کے مردے زندہ ہیں. جو اپنے بزرگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو مومن نہیں سمجھتے ان کے مر گئے، لہٰذا اس میں جھگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو شہید ہو گئے نا، ان کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، ان کو مردہ مت کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن ان کی حیات کا شعور تمہیں نہیں ہے. تمہیں شعور نہیں ہے، یہ نہیں کہ ان کو بھی شعور نہیں ہے. قصور ہمارا ہے کہ ہمیں شعور نہیں ہے. کمزوری ہماری ہے کہ ہم ان کی حیات نہیں دیکھ